السلام علیکم۔ فرقہ واریت سے بالا تر مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔ جی کیا وجہ ہے کہ اہل سنت اہل بیت کے ساتھ ایک حد تک عقیدت رکھتے ہیں، جبکہ اہل تشیع کو اگر دیکھا جائے تو وہ بے حد ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کی وجوہات صاف ہے کہ اہل بیت سے جو عقیدت ہمیں رکھنی چاہیے واقعی وہ ہم نہیں رکھتے۔ اہل سنت کے جو یعنی کہ اہل سنت میں کچھ گھسے ہوئے نسبی حضرات بھی ہیں، جو جہاں پہ سنیوں کی کتابوں میں بھی جہاں پہ اہل بیت کا ذکر آیا ہے، ساتھ علیہ السلام آیا ہے، انہوں نے علیہ السلام کو سکپ کر دیا۔ وہاں پہ ترجمہ کیا کر دیا؟ بخاری شریف نکال کے دیکھ لیں، وہاں پہ رضی اللہ عنہ کر دیے، علیہ السلام کو سکپ کر کے۔ آپ عربی متن دیکھیں گے تو اس میں آپ کو علیہ السلام ہی ملے گا، لیکن آپ ترجمہ دیکھیں گے تو اس میں رضی اللہ عنہ ملے گا آپ۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اہل سنت کو جو غدیر خم کی حدیث ہے وہی ہم لوگوں نے اس کو ہی چھوڑ دیا، اور اکثر اہل سنت کو تو پتہ ہی نہیں تھا جب تک کہ انجینئر صاحب نے یہ اپنے پلیٹ فارم سے یہ روایت نہیں بیان کی تھی۔ اس سے پہلے تو سارے علماء جو ہے نا وہ اپنے ممبروں سے، آج تک میں نے ان کے ممبروں سے یعنی کہ یہ روایت ہی نہیں سنی جو غدیر خم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم 7 ترک لائے ہیں، اس میں شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس یعنی کہ قریب ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا فرشتہ میرے پاس آئے، یعنی کہ موت کا فرشتہ میرے پاس آئے تو میں اس کی دعوت قبول کر لوں، لیکن میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور دوسرے بھاری چیز میرے اہل بیت ہے۔ اب اہل بیت کا ذکر ہمیں اس کی بجائے حجۃ الوداع کا خطبہ پڑھا دیا گیا کہ قرآن و سنت کو پکڑنا۔ بے شک قرآن و سنت والا بھی بات حجۃ الوداع والی موجود ہے حدیث میں، لیکن جو مین حدیث صحیح مسلم میں موجود تھی جس میں ذکر آیا ہے قرآن اور اہل بیت، وہ جو ہے نا ہمارے علماء نے صرف کیا کہ شیعہ اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں، تو ہم نے شیعہ جیسا نہیں بننا۔ تو اس وجہ سے حالانکہ شیعہ ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، اب وہ عقیدہ امامت لے کے چل رہے ہیں۔ اختلاف رکھیں آپ، اختلاف تو حسن ہے نا، اختلاف رکھنا چاہیے، لیکن اس کی بجائے جو سچائی اپنی کتابوں میں وہ چھپا لینا وہ ناانصافی ہے۔ اب بخاری شریف آپ نکال کے دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ لکھا ہوگا، اور عربی آپ متن پڑھیں گے علیہ السلام لکھا ہوگا یا علیہ السلام لکھا ہوگا۔ تو عربی متن آپ کو چیخ چیخ کے کہے گا کہ یہ سچ ہے، لیکن ہمارے علماء یعنی کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ اہل بیت کے نام کے ساتھ انہوں نے جو ہے علیہ السلام ہی سکپ کر دیا۔ لیکن جی اہل تشیع تو ایک اپنے سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں، جو ان کی کتابوں سے ان کو ملا یا اپنے علماء سے یا اپنے ذاکرین سے ملا ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں وہ۔ باقی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو کہا تھا کہ ان کو جب بتایا جائے گا کہ حضرت عمر حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں تو وہ تو ان کو جو ہے نا برا ہی سمجھیں گے اور گالی گلوچ ہی کریں گے۔ اب ہمیں بتایا جاتا ہے اور ہمارے پاس جو حدیث پہنچتی ہیں ان میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر عمر تو یعنی کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے جو ہے نا عقیدت رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی ان سے بڑی بڑی شفقت فرماتے تھے، تو ہم تو ان کو جو ہے نا اسی طرح یاد کریں گے غار یار کے نام سے۔ تو اب میرا کہنا یہ کہ جب اہل تشیع ایک ایکسٹریم کو پہنچ گئے ہیں، وہ اہل بیت میں یعنی معصومیت کا عقیدہ سمجھتے ہیں، تو وہ اپنا ایک سسٹم لے کے چل رہے ہیں، ان کو چلنے دیں۔ آپ اپنی کتابوں پہ تو پہلے آپ صحیح ہو نا، اپنی کتابوں کے مطابق، تو بعد میں کسی پر تنقید کریں نا۔ آپ اپنی کتابوں میں علیہ السلام آتا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ ترجمہ کرتے ہیں، جب آپ ہی اپنی کتابوں میں ہی جو ہے نا ایک جھوٹی بات یعنی کہ جھوٹا ترجمہ کرتے ہیں
جو ترجمہ نہیں بنتا، علیہ السلام کا رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں ترجمہ، آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں، تو کس طرح آپ دوسرے پر انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ ان کا ایک اپنا معاملہ ہے، وہ عقیدہ جو ہے نا، ہم اس عقیدے کو بھی جو ہے نا صحیح نہیں سمجھتے، لیکن اگر پہلے ہم اپنی کتابوں پہ تو ورک کریں نا. ہمیشہ دعوت اور تبلیغ اگر کرنی ہے تو اپنے گھر سے بندہ شروع کرتا ہے. تو جب اپنی ہی ہماری کتابوں میں مولوی گھس کے اور ناسبی حضرات بیچ میں گھس کے ان کا جو ہے نا ناسبی مولوی ترجمہ یہ کریں، علیہ السلام کو اٹھا کے رضی اللہ عنہ کر دیں، تو پھر ان کا حق بنتا ہے، ان کے پاس دلیل بن جاتی ہے ہم پہ بات کرنے کی. ہم باقی وہ ایکسٹریم کو پہنچ گئے، وہ تو جو ہے نا حضرت علی سے خود روایت موجود ہے، جو ہے امام احمد بن حنبل کی کتاب میں، کہ حضرت علی سے روایت موجود ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کرنے والے اور ایک میری دشمنی میں. یعنی کہ حضرت علی کی طرف سے صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی، تجھ سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا. تو یہ، لیکن ہم اب شیعہ کی مخالفت میں اہل بیت سے مخالفت تو نہیں رکھ سکتے نا. اپنا عقیدہ صاف کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اہل بیت سے ہمیں جتنی عقیدت ہونی چاہیے، اب جس طرح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب جو ہے نا سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہ آیت تطہیر، جس کو اہل تشیع بھی جو ہے نا بچے کو اس کا نام بتایا تھے تطہیر، یہ جب نازل ہوئی تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے ایک کالے رنگ کی چادر لی، اوڑی ہوئی تھی، اتنے میں حضرت حسن علیہ السلام آئے، ان کو اس چادر کے نیچے لیا، پھر حسین آئے، ان کو چادر کے نیچے لیا، پھر حضرت فاطمہ آئی، پھر حضرت علی آئے، ان کو چادر کے نیچے لیا، اور پھر یہ آیت تلاوت کی، سورہ الاحزاب آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یعنی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اب یہ وہ روایات ہیں جو سنی کے مولوی کے منہ سے نکلتے ہوئے اس کو جو ہے نا یعنی کہ میں آپ کہوں کہ اس کو جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے یہ بیان کرتے ہوئے. ہمارے اہل سنت، یہ افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اہل سنت کے علماء کو یہ منہ سے نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. اہل بیت کی تعریف ان کو برداشت ہی نہیں. جب آپ ایک جو ہے نا اپنی کتابوں کے خلاف بات آپ جو ہے نا بیان کریں گے تو وہ تو آپ کو اپنی اسی کتاب میں سے تماچا دے ماریں گے. پہلے ہم اپنی کتاب سے پور کتاب پہ چلیں تو پھر ہم اگلے کو بات کر سکتے ہیں. باقی انجینئر صاحب نے ان کا اہل تشیع کو نہج البلاغہ سے کافی دلائل رکھے ہیں ان کے سامنے. اب پبلک سوچ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا علمی کتابی بننا چاہیے، کتاب کے یعنی کہ کتاب کو پڑھ کے علم حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ مولویوں کو سن کے اور علماء کو سن کے. جو کتابوں میں موجود ہے وہی دین ہے.